کہ ایک بادشاہ کا گزر غلاموں کی منڈی سے ہوا، اسے غلام بڑا سونا لگا، بڑا پسند آیا، غلام کو بلایا، کہا بکنا چاہو گے؟ اس نے کہا حضور بک تو جاؤں گا لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ اب بادشاہ کہنے لگا کہ کون سی 3 شرطیں ہیں؟ اس نے کہا حضور پہلی شرط یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہوگا میں اس وقت آپ کی خدمت نہیں کروں گا، آپ کا کوئی کام نہیں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا مجھے قبول ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ کہنے لگا حضور دوسری شرط یہ ہے دن کو آپ کی خدمت کروں گا، رات کو میں آپ کی خدمت نہیں کر سکتا۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ تیسری شرط بتا۔ غلام کہتا ہے حضور مجھے رہنے کے لیے علیحدہ کمرہ چاہیے جہاں پہ میرے سوا نہ کوئی آ سکے نہ کوئی جا سکے۔ بادشاہ نے کہا یہ بھی قبول ہے۔ اب بادشاہ غلام کو لے کے اپنے محل میں داخل ہوا تو کمرے دکھائے اور بادشاہ کہنے لگا یہ پوری قطار ہے کمروں کی، جو کمرہ تمہیں پسند آتا ہے اس میں تم رہو۔ اب اس غلام نے کیا کیا؟ ایک ویران سے بالکل سادہ سے کمرے کا انتخاب کیا۔ اب بادشاہ کو بڑی حیرت ہوئی کہ اتنے سونے سونے کمرے بھی ہیں یہاں پہ، غلام نے ایک ویران سے ایک ماڑے سے کمرے کا انتخاب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ کہا کہ تو اتنے حسین کمرے ہیں ان میں سے کوئی لے لے۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ کمرہ اگرچہ ویران ہے لیکن میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب ویران جگہ پہ رب کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ اس جگہ کو ویران نہیں رہنے دیتا، ذکر کے صدقے سے اللہ اس جگہ کو آباد فرما دیا کرتا ہے۔ اب بادشاہ نے کہا بھائی تیری مرضی ہے جیسے تو رہنا چاہے۔ اب ایک رات ایسی ہوئی بادشاہ نے اپنے دوستوں کی دعوت کی، جب رات گئے بادشاہ اپنے دوستوں کی دعوت سے فارغ ہوا تو کمروں کے چکر لگا رہا ہے، دیکھا کہ آسمان سے ایک نورانی لائٹ اس غلام کے کمرے کے اندر داخل ہو رہی ہے۔ بادشاہ کمرے کے قریب ہوا، دیکھا منظر کچھ عجیب ہے کہ وہ بندہ وہ غلام رب کی بارگاہ میں سجدہ کر کے اللہ کے حضور یہ عرض کر رہا ہے مولا دن کے وقت میں اپنے اس آقا کی خدمت کرتا ہوں، مولا اگر میں دن کے وقت اس کی خدمت نہ کرتا تو جس طرح رات میں تیرے حضور سجدے کرتا ہوں میں دن کو بھی تیری عبادت کیا کرتا۔ بادشاہ نے جب اتنی بات سنی تو اپنے کمرے میں گیا، جب بستر پہ لیٹا تو سارا ماجرا اپنی بیوی کو سنایا تو بیوی کہنے لگی کل رات یہ منظر میں بھی دیکھنا چاہوں گی۔ اگلی رات آئی، پھر منظر وہی ہے کہ آسمان سے ایک نور کی لاٹ کمرے کے اندر داخل ہے تو وہ غلام پھر یہی دعائیں کر رہا ہے کہ مولا دنیا کا جو میرا آقا ہے، جو دنیا میں میرا مالک ہے، دن کے وقت میں اس کی خدمت کرتا ہوں، اگر اس کی خدمت میرے اوپر واجب نہ ہوتی، ضروری نہ ہوتی میرے لیے، تو جس طرح رات کو میں تیری عبادت کرتا ہوں میں دن کو تیرے حضور سجدے کیا کرتا، میں دن کو تیری عبادت کیا کرتا۔ اب جب بادشاہ اور اس کی بیوی نے یہ منظر دیکھا صبح غلام کو بلا لیا اور کہا کہ رات کو تو اللہ کے حضور یہ دعائیں کر رہا تھا، ہم نے دیکھا ہے کہ آسمان سے ایک نورانی لائٹ بھی تیرے کمرے کے اندر آ رہی تھی، تو اللہ کے حضور یہ معروضات پیش کر رہا تھا کہ اگر تو ہمارا غلام نہ ہوتا تو دن کو بھی اللہ کی عبادت کرتا۔ وہ غلام جب اتنی بات سنتا ہے آگے ریزلٹ کیا ہوگا اس کو نہیں پتا، لیکن وہ بادشاہ اور اس کی بیوی بڑی اچھی تھی، اس نے کہا جا ہم نے تمہیں اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا ہے، تو جس طرح رات کو رب کی عبادت کرتا ہے 2 دن کو بھی اللہ کی عبادت کیا کر۔ آج ہم سوچے تو صحیح، آج ہم کسی کے غلام نہیں ہیں، آزادی کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ کا احسان ہے، لیکن کام کرتے ہوئے جب نماز کا وقت آتا ہے ہمارے ذہن میں کہیں نہ کہیں یہ بات آتی ہے کہ بچوں کا رزق کمائیں یا نماز پڑھیں۔ وہ لوگ ایسے تھے کہ غلام ہونے کے باوجود بھی نماز کو نہیں تھے چھوڑا کرتے، ان کو اپنا مقصد یاد تھا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد اللہ رب العزت کو راضی کرنا ہے، رب کی عبادت کرنا ہے۔ اور بابا فرید نے بڑی سونی بات کی، فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی، کوئی چھڈ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھل گیا مقصد آون دا،
कोई करके मकसद हल चलिया। इत्थे हर कोई फरीद मुसाफिर है, कोई अज चलिया कोई कल चलिया।